حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ جارو قطار رو رہی تھی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ویسے ہی بہت نرم تھا، تو اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشان سبب پوچھا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دریافت کرے کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام پھر سے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت غمگین ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹ کر آ رہے تھے تو راستے میں وہ عورت اسی جگہ بیٹھی ہوئی ملی۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ کے پاس آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر اور زیادہ رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائیں یا جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرمائیں۔ درویش کی دعا اور عورت کو اولاد۔ اس واقعہ کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب ہی سے ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی ڈھی تو اسے رک جانے کا کہا، اور کچھ دیر بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی، اور ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نوا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی سے سوال نہیں کرتا تھا، اس لیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا، اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا حکم بہت عجیب لگا، اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہاں خونریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس کوہ طور پر جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درویش سے ملاقات۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک
و تعالی نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ پھر اس درویش نے اپنے گردن کا گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سینے کا گوشت کہاں ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا بھی گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت سے بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ پیش کیا۔